لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر آدمی نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی ہے، یاد آ گیا، درود پڑھ کے یاد آ گیا تو رکعت پڑھ لے، سیدھا صاف کر لے بس۔ عزیزوں، اقارب جو ہمارے زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ مسجد حرام کے باہر جو صحن ہے وہ بھی مسجد الحرام ہے، سارا مکہ مسجد الحرام ہے، لیکن جو نماز کا ثواب اندر ملے گا، کعبے کے قریب ملے گا، کعبے کو دیکھتے ہوئے ملے گا، صفیں ملی ہوئی ہیں، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے نا۔ باہر کھڑے ہو گیا تھا کہ سلام پھرے اور حضرت بھاگیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، خوش ہو جاتی ہے، اور منافق جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا پنجرے کے اندر بند بیٹھا ہے، بس سلام پھرے اور یہ اڑے اور بھاگے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، نماز اندر آئیں، اچھا دیکھیں کہ سارا حرم اندر خالی ہوگا، یہ باہر صحن میں بیٹھ جائیں گے۔ بھائی بات یہ ہے، تمہیں لفظوں میں نہیں پتہ لگتا کہ سنت مؤکدہ جس کی زیادہ تاکید ہے، غیر مؤکدہ جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں نا، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ مؤکدہ ہے، کبھی حضور نے چھوڑی ہی نہیں، سفر میں بھی نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو لہذا وہ سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہوگی۔ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑی، لیکن عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں سنت ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے۔ بعد میں 2 سنتیں جو ہے وہ مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا معنی جس پر تاکید زیادہ ہو، جو آپ نے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ماں کے مرنے کے بعد بیٹا غسل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ماں عورت ہے، عورت کو عورتیں غسل دیں۔ میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، پیشاب زور سے آیا تھا، کچھ قطرے کپڑے پر لگ گئے، میں نے وہ جگہ دھو لی، ٹھیک ہے، پاک ہو گئی، نماز ہو گئی۔ اگر آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے گیلن رکھا ہے پانی کا، تو کیا بات ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ گیلن پانی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر دریا پہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے، آگے دریا بہ رہا ہے، آگے نہر بہ رہی ہے، پتہ نہیں کیسے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔